بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں بزم کے منتظمین یا شرکائے بزم شرکائے پروگرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت شاندار اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اپنے حصے کے کام کی تیاری بھی کی اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیت کو جلا بخشے اور مزید تقویت عطا فرمائے۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، آج جو ہے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو موضوع کی مناسبت سے اور دوسری بات ہوگی پروگرام کی مناسبت سے، پروگرام کے تعلق سے۔ سب سے پہلے پروگرام کے موضوع سے متعلق جو بات ہے قضیہ فلسطین، آپ نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، سوالات بھی کیے گئے، جوابات بھی آئے کہ قضیہ فلسطین یہ بہت پرانا قضیہ ہے اور یہ ہمیشہ تنازعات کا شکار رہا ہے۔ سرزمین فلسطین کی عظمت یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ہے، یہودیوں کے دلوں میں بھی ہے، عیسائیوں کے دلوں میں بھی ہے۔ اس لیے سب لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، خون ریزی تک بھی بات آ جاتی ہے اور وہ برسرے پیکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بات یہ آئی کہ اصل حقدار کون ہے، سرزمین فلسطین کا اصل حقدار کون ہے، کس کو مالکانہ اختیار حاصل ہے۔ تو یہ پرانی بات تو چھوڑ دیجئے، جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر حکومت کی تھی اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم اس کے اصل حقدار ہیں اور مالکانہ حقوق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرن ایرا ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جس کی حکومت جہاں قائم ہو جاتی ہے کہ دوسری قوم وہاں آ کر کے زبردستی آباد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قوم آ کر کے کوئی منظم ملک کے اندر اور کوئی منظم ریاست کے اندر آباد ہونا چاہے تو وہاں کی جو منظم حکومت ہے، وہاں کی جو انتخاب شدہ ریاست ہے، وہ اگر اجازت دے تبھی داخل ہو سکتی ہے، تبھی آباد ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں کی حکومت اجازت نہ دے پھر آ کر کے اگر وہ آباد ہو جائے تو وہ غاصب کہلاتا ہے۔ اگر وہ یہ دلیل دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین عطا کی ہے اور ہمیں اس کا مالکانہ حق ہے، تا قیامت ہم اس کے مالک رہیں گے، ہم اس کے دعوے دار ہیں، اس کے حقدار ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ اللہ کے نیک بندے ہیں تب تک اللہ کی مراعات آپ کے لیے ہے، اور جب اللہ کے آپ باغی ہو جائیں گے تو باغیوں کو مراعات نہیں ملتی، باغیوں کو سزائے موت ملتی ہے۔ یہ دینی فیصلہ بھی ہے اور یہ دنیاوی فیصلہ بھی ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ کوئی اگر سرکشی کرے، کوئی اگر بغاوت کرے تو وہ موجب قتل ہے، وہ مستحق قتل ہے۔ بغاوت موجب قتل ہوا کرتی ہے، اور دنیا کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر کوئی حکومت سے برسرے پیکار ہو جائے، حکومت کے خلاف جھنڈا اٹھا لے تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ قتل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ہماری حکومت پہلے فلسطین میں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی منظم ریاست تھی، اور یہودیوں نے آ کر غاصبانہ قبضہ کیا۔ تو یہ لوگ باغی ہیں، یہ لوگ غاصب ہیں، ان کو مالکانہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یہ اس سرزمین کے دعوے دار ہیں تو یہ غلط ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مراعات مل سکتی ہے، نہ یہ زمین عطیہ کے طور پر مل سکتی ہے، اور نہ
دنیا کا منظم نظام اور دنیا کا جو باضابطہ قانون ہے وہ قانون بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ زمین ملی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور دور جدید کے ضابطے کے مطابق، دور جدید کے قانون کے مطابق، جہاں پر کسی قوم کی حکومت ہو، جس سرزمین پر کسی کی ریاست پہلے سے بسی ہوئی ہو، تو پھر کسی کی ریاست ہو، کسی کا اقتدار ہو، تو وہاں کوئی اور قوم آ کر آباد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو بٹوارے کا مسئلہ ہے، یہ جو قومیت کا مسئلہ ہے، یہ اب کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ قومیت نہیں ہوا کرتی تھی، یہ سرحدی حد بندیاں نہیں ہوتی تھی، پہلے خلافت ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو اجازت تھی کہ جہاں پر ان کو سکون ملے، جہاں پر ان کو امن ملے، وہاں جا کر آباد ہو سکتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی خلافت کو چکناچور کرنے کے لیے، اس کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا کہ قوم میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے۔ اگر کوئی سعودی عرب کا باشندہ ہے تو دوسرے ملک کی سرحد کو بغیر اجازت کے پار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی جو ایک مضبوط طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور خلافت کی وجہ سے جو یہ مضبوط ہوتے ہیں وہ خلافت پارا پارا ہو جائے۔ تو یہ شروع ہی سے ہماری سرزمین ہے اور شروع ہی سے ہماری اس پر حکومت رہی ہے۔ باقی ان لوگوں کی جب حکومت تھی لیکن جب حکومت ختم ہو گئی، دوبارہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہماری مسلم ریاست ہے، ہماری مسلم حکومت ہے، تو پھر ہم اس کے حقدار ہیں، ہم مالکانہ حق رکھتے ہیں۔ یہ ایک یعنی اجمالی بات ہو گئی، یہ ایک اجمالی جواب ہو گیا قضیہ فلسطین کے بارے میں کہ دیکھیے ابھی اس تنازع سے پہلے، یہودیوں کے فلسطین میں آنے سے پہلے ہماری حکومت تھی، وہاں پر ہماری ریاست قائم تھی، اس لیے یہ بعد میں آ کر کے بسے ہیں، تو یہ باغی ہیں، یہ غاصب ہیں، ان کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہیں پر جو ہے ہم اس مسئلے کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے برسر پیکار ہوتے ہیں، ہم سے مجادلہ کرتے ہیں، ہم سے لڑائی کرتے ہیں، تو وہ اپنے موقف میں ناجائز کام کر رہے ہیں، یہ اپنے موقف کے اندر غلط کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ لیکن میں سچی بات آپ کو بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشن جو اقوام متحدہ ہے، یہ سب سے غیر مؤثر تنظیم اور سب سے بے اثر ادارہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر خون ریزی کا ماحول گرم ہے، آج ہی حملہ ہوا یہودیوں کی طرف سے، لیکن اگر یہ ٹروس اور عارضی جنگ بندی ہوتی ہے، متارکہ جنگ ہوتا ہے، تو یو این کا بیان صرف خیر مقدم کا آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فعال شرکت نہیں، کوئی بھی فعال حصے داری نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کے اثر سے اس جنگ بندی کو روک دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بے اثر اور غیر مؤثر ادارہ یا تنظیم کسی کے بارے میں اگر فیصلہ کر دے تو لوگ، قومیں یا ممالک ان کی بات کو یا ان کے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ اس لیے اگر یونائٹڈ نیشنز کوئی اگر فیصلہ کرتا ہے، چاہے کسی کے خلاف ہو یا اس کے موافق ہو، اس کے حق میں ہو، تو اس کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر قوت تنفیذ بھی ہونی چاہیے۔ قوت تنفیذ اگر نہیں ہے تو کسی کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہودی ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پاورفل ہے، اسی لیے یو این کے ہر بیان کی تردید کرتا ہے جو اس کے مخالف جاتا ہے۔ اگر یو این نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا اور ہم لوگوں سے رائے لیے بغیر، ہم لوگوں کے اتفاق کے بغیر اگر فیصلہ کر دیا تو پھر ہم اس فیصلے کو کیوں مانیں گے؟ اگر آپ مصالحت کروانا چاہ رہے تھے تو پھر دونوں کو بیٹھانا چاہیے، دونوں سے موافقت لینی چاہیے، دونوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ٹو نیشن سولوشن ہم پیش کر رہے ہیں، دو ریاستی حل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دو ریاست بن جائے اور آپ لوگ اس پر راضی ہو جائیں۔ اگر دونوں فریق راضی ہو جاتے تب تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن اگر جس کی حکومت تھی، جس کی ریاست تھی، اگر وہ قوم راضی نہیں ہوئی تو پھر کسی پر آپ فیصلہ تھوپ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر آپ کا ثالثی کا کردار تھا، آپ کسی ایک کی طرف سے فیصلہ نہیں کر رہے تھے،
آپ مصالحت کروا رہے تھے، آپ ثالثی کر رہے تھے۔ تو یہ بھی یونائٹڈ نیشن کا جو فیصلہ ایک فریق نے نہیں مانا، صرف اس وجہ سے کہ یہ تنظیم قوت تنفیذ نہیں رکھتی ہے۔ تو اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر جنگ شروع ہو جائے، کوئی ملک دوسرے کمزور ملک پر حملہ کر دے، تو جنگ کو روکنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے، تو اسی لیے اس کی کوئی بات مانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے قضیہ فلسطین۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پروگرام کے تعلق سے۔ دیکھیے، یہ جو پروگرام آپ نے ابھی پیش کیا ہے یہ ایک مشقی پروگرام ہے، ایک تربیتی پروگرام ہے، اور مشقی اور تربیتی پروگرام کی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ ایک تمثیل کی ہوتی ہے، ایک ڈرامے کی ہوتی ہے، ایک ناٹک کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایسے پروگرام میں آدمی کردار پیش کرتا ہے، وہ اصل پروگرام کا ہیرو نہیں ہوتا۔ جیسے یہ آپ نے ابھی پروگرام پیش کیا تو جتنے اس کے شرکاء ہیں وہ ایک کردار ہیں، وہ حقیقت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جوش اسکالر ہیں تو حقیقت میں جوش اسکالر نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک کردار پیش کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو یونائٹڈ نیشنز ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو اقوام متحدہ کے کیا ہیں سربراہ ہیں، نمائندہ ہیں، جو بھی ہے تو وہ بھی ایک کردار ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے جو بھی مشارکین ہیں، جو بھی مصاحبین ہیں، وہ پروگرام کے کیریکٹرز ہوا کرتے ہیں، کردار ہوا کرتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد اگر کوئی اس کو یہودی اسکالر کہے تو ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ اس کی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے صرف ایک کردار پیش کیا ہے۔ اب اگر کوئی تمثیل ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی ناٹک اگر آپ پیش کریں تو وہ آپ کا وہ ناٹک، وہ تمثیل، وہ ڈرامہ کامیاب کب ہوتا ہے، وہ ڈرامہ ہٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سارے کردار بہت اچھے طریقے سے اعلیٰ پیمانے پر اپنے حصے کا کام پیش کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تمثیل یا وہ ڈرامہ جس کے اندر نیچرلٹی دکھتی ہے، جس کے اندر اصل پن ہوتا ہے، جس کا پیش کرنے والا اپنے کیریکٹر کے اندر گھس جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اپنے کیریکٹر کے اندر، اور جس کا کردار وہ پلے کرتا ہے، اگر کما حق اس میں ڈوب کر کے اور اپنے کردار کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرتا ہے، اگر ہر شریک اور ہر مصاحب اس طریقے سے پیش کرتا ہے تو وہ پروگرام ہٹ ہوتا ہے، وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ہے اسلامک اسکالر، وہ اس کی دو حیثیت ہے، وہ کیریکٹر بھی ہے اور اسی وقت میں وہ ریئلٹی بھی ہے، یعنی وہ کردار بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ جب اس کی یہاں پر دو حیثیت ہے تو اس کی ذمہ داری بھی دوہری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ اب بھی جس کیریکٹر میں ہیں، بعد میں بھی اگر اسی کیریکٹر سے لوگ آپ کو پکارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی کیریکٹر آپ کی حقیقت ہے۔ اسی لیے اگر پروگرام کے مصاحبین، اگر پروگرام کے دوسرے شرکاء کمزور انداز میں اگر اپنی کارکردگی پیش کرے تو اس پر اتنی انگلی نہیں اٹھے گی جتنی انگلی اس پر اٹھے گی جو کردار بھی ادا کر رہا ہے اور جو حقیقت بھی بنا ہوا ہے۔ اسی لیے جو اسلامک اسکالر ہے اس کو دوہری محنت کرنی چاہیے۔